وہ بڑے غریب لوگ ہیں, مجھے کہا آپ بھی چلیں. میں چلا گیا گھر والوں کو لے کے. اچھا میں جب ان کے گھر گیا تو میرے گھر والوں نے بتایا تھا بہت غریب لوگ ہیں وہ, کھانے کو روٹی نہیں, بہت غریب ہیں, بہت بہت غربت کا نقشہ کھینچا نا. میں نے کہا بہت ہی غریب ہوں گے جب اتنا زیادہ بتایا جا رہا ہے. تو واقعی کسی کچی آبادی میں گیا تو ٹوٹا پھوٹا گھر, بہت ہی غریب لوگ, کھانے کے لیے برتن نہیں ان کے گھر میں, فرش ٹوٹے ہوئے. ایسا ہوتا ہے نا کوئی چارپائی کہیں سے کوئی لکڑیاں ملی تو لا کے ٹھوک کے لگا دی, واقعی غریب. میں نے کہا یار یہ تو بیچاروں کے پاس روٹی نہیں ہے, ٹکڑے مکڑے اس طرح کی چیزیں بیچاروں کے پاس. تو میں نے کہا جب بھی میں ان کے بچوں سے ملوں گا تو وہ بھی بیچارے غربت سے ٹھٹرے ہوئے اور چہرے بیچاروں کے, ظاہر ہے کچھ ہے ہی نہیں, تو یہی ہوتا ہے. میں جب آیا ان کی بیٹوں سے ملا تو وہ لمبے ترنگے اور ایسی ان کی اسکن چمک رہی ہے جیسے یہ گلاب نہیں ہوتے. تو میں نے کہا ان کو تو ہم سے زیادہ کھانے کو مل رہا ہے, اتنے تو ہم نہیں ہیں. یعنی ان کے چہروں پہ ایک الگ ہی چمک تھی. تو میں نے کہا کہ یہ کیسے غریب ہیں, کھانے کو ہے نہیں, اور ان کی صحتیں دیکھو اور ایسے چمک دیکھو, ان کی آنکھوں میں لال سرخ ڈورے نہیں ہوتے جیسے, ایسے لش پش ہٹو بچوں قسم کے غریب. اچھا ان کی والدہ بھی آئیں ملنے کے لیے, ان بچوں کی والدہ. میں نے تھوڑی گپ شپ لگائی, کیسے حالات ہیں بیٹا, بہت برے حالات ہیں, یہ ہے وہ. میں جو تعاون کر سکتا تھا وہ بھی میں نے کیا. لیکن میں یہی سوچتا رہا کہ یار ان میں کچن جا کے دیکھو اس میں کیا کھا رہے ہیں یہ لوگ, کہ صحتیں ان کی ہم سے زیادہ اچھی ہیں, لال سرخ ٹماٹر. اور ایک اٹریکشن ہوتی ہے نا اسکن میں, کہ لگتا ہے کہ یار یہ کوئی صحت مند ہے, کوئی کسی قسم کی کمی نہیں ہے اس میں. ہم آ گئے, یہ کنفیوژن میری ختم نہیں ہوئی. میں نے اپنے گھر والوں سے بات کی کہ کیوں بیچارے اتنے غریب ہیں, اور پھر صحتیں ان کی اچھی. گھر والوں نے بھی کوئی تبصرہ نہیں کیا. پھر ایک دن میرے گھر والوں نے کہا بھائی ان کے لیے نا کوئی کوکنگ آئل کا آپ انتظام کر دیں, بیچاروں کے پاس پکانے کے لیے تیل بھی نہیں ہوتا, غریب لوگ ہیں, کہیں سے کوئی ٹانڈا ماٹا خرید کے دیتے ہیں. کوکنگ آئل کا بھی انتظام نہیں ہے تو اب تک کھانا کیسے پکا ہے. ان کا یہ بیچارے کیا کرتے ہیں, بقرعید کے دنوں میں چربیاں جمع کرتے ہیں لوگوں کے گھروں سے. یہ چربی لوگ پھینک دیتے ہیں نا, تو یہ جمع کر کے اس کو پگھلا کے پورے سال کے لیے گھی تیار کرتے. میں نے کہا ہون پتہ چل سی یہ ہو رہا ہے نا. گھر والوں نے بتایا یہ پورے سال اسی چربی کے پراٹھے کھاتے ہیں, اسی چربی میں کبھی گوشت آ جائے تو وہ پکتا ہے, کبھی گوشت آ جائے تو وہ پکتا ہے. اس چربی کے علاوہ ان بیچاروں کو اس چربی کے علاوہ کھانے کو کچھ بھی نہیں ملتا. میں نے کہا یہ بیچارے نہیں ہیں, بیچارے ہم ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب تو آپ کے اچھے بھی سمجھیں گے انشاءاللہ. میں نے کہا یہ بیچارے نہیں ہیں, بیچارے کون ہیں؟ ہم ہیں. جب تھوڑے دنوں میں ہمارے شوگر ہو گئی ہے جو ریگوں میں گھما کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, بیچارے ہم ہیں, یہ نہیں ہے بیچارے. اور ان سے بولو کہ ادھر ادھر سے کوکنگ آئل خریدنے کی بالکل بھی, زکوٰۃ کے کہیں سے پیسے آ بھی جائے نا, چربی خرید لینا اس سے. مجھے اندازہ ہو گیا بھائی جان یہ کمال کس کا ہے, یہ چربی کا کمال ہے. جانور جب کھاتا ہے نا گھاس پھوس, جتنے بھی منرلز ہیں اس کے فیٹ میں جا کے جمع ہوتے ہیں, وہ ایسی فارم میں جمع ہوتے ہیں, بہت جلدی جزو بدن بنتے ہیں. اور جتنے بھی آئل ہیں پکانے سے خراب ہوتے ہیں, چربی پکانے سے خراب نہیں ہوتی. تو میں آپ سے بھی کہتا ہوں غریب بن جاؤ, بقرعید کے دنوں میں آپ بھی چربیاں جمع کرنا شروع کر دو. دیکھو اللہ نے قرآن میں یہ بیان کیا کہ یہودیوں پر ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے چربی حرام کر دی تھی, یہ قرآن میں ہے. وحرمنا علیہم شحومہما الا ما حملت ظہورہما او الحوایا او ما اختلط بعظم. اللہ کہتے ہیں ہم نے یہودیوں کو گناہوں کی سزا کیا دی, ہم نے کہا جانور کا گوشت کھانا ہے, چربی نہیں کھا سکتے. تو آپ بتاؤ گناہوں کی وجہ سے جو چیز حرام ہوئی ہے وہ نعمت تھی یا نہیں تھی؟ کیا خیال ہے؟ کبھی کسی کو گناہ کی سزا یہ ملتی ہے کہ تمہیں گناہ کی سزا میں ہم چرس پہ پابندی لگا رہے ہیں؟ گناہ کی سزا میں جو گوشت کھانے کی اجازت دے دی, چربی پہ کیا کر دیا؟ گوشت بھی بڑی نعمت ہے اللہ کی, لیکن نہیں چربی پہ. اس کا مطلب چربی میں کچھ تھا نا جو اللہ چاہتے تھے یہ نہ کھائیں. تو ہم پہ تو اللہ نے چربی پہ پابندی نہیں لگائی, لیکن ہم سے کچھ گناہ میرا خیال ہے ایسے ہوئے ہیں
کہ اللہ کی پابندی کے باوجود عملاً ہم اس کو حرام سمجھنا، اللہ نے پابندی نہیں لگائی پھر بھی ہم عملاً حرام سمجھنا اس کو۔ میں تو جب گھر میں گوشت لا